السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم موضوع پہ میں آپ سے بات کروں گی، بڑھتی عمر کے بچوں کے حوالے سے، یعنی کہ ٹین ایجز 13 to 19 ایج۔ اس عمر کے بچے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی شخصیت میں جہاں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے رویوں میں بھی خاطر خواہ تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت چپ رہنے لگتے ہیں، کچھ بچے بات بات پر ناراض ہونے لگتے ہیں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کا جو اظہار ہے وہ بہت واضح طور پر کرتے ہیں۔ تو جو ماں باپ ہیں وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کے لیے ایسا کیا کریں۔ تو یہ وہ ایج ہے جس میں بچے میں یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ ایک نارمل بات ہے، یہ ایج فیکٹر ہے، اور اس ٹائم پر اگر ان کی موزوں تربیت نہ کی جائے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی تمام بیہیویئر، ان کے تمام رویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں کہ ان میں 5 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے خاطر خواہ نتائج دیکھیں گے۔ یہ چیزیں میں نے اپنی آبزرویشن میں بھی دیکھی۔ 16 to 18 ایئرس جو ہے ٹیچنگ لائف میں رہنے کے بعد بچوں کو پڑھانا، ان کے تمام اس طرح کے جو ان کی ایج میں ان کی رویوں کو دیکھنا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، اور یہ 5 باتیں اگر ہم بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ساری عمر ان کے کام آتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات نہ صرف اساتذہ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے بچوں کی نفسیات، اس کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو کنٹرول کریں، بچوں سے اس کے مطابق اپنے رویے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ماں باپ کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھر میں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو کس طرح ٹیکل کریں اور کون سے رویے اپنائیں۔ تو وہ 5 خوبیاں میں یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، بہت اہم ہے، آپ غور سے اس کو سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ چیزیں بچوں کے اندر آ رہی ہیں تو کیسے بہتری پیدا ہوگی۔ جس میں نمبر 1 ہے احساس ذمہ داری۔ 13 to 19 ایج یہ وہ دورانیہ ہے، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں بچہ جو ہے جو اپنے رویے، اپنی جو اس کے جذبات ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، ان تمام چیزوں کا واضح اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کے رویے بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ایج میں ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو بتانا بھی ہے۔ ہاں، اسے نصیحت اچھی نہیں لگے گی، اس کو زیادہ روک ٹوک اچھی نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی ان چیزوں کا ساتھ لیتے ہوئے آپ اس کے باقی رویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو سب سے پہلی بات بتائیں احساس ذمہ داری۔ اب اپنی ایج کے لحاظ سے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر گھر میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کون سی احساس ذمہ داری۔ اگر پیرنٹس جو ہے بچوں کو کوئی ٹاسک دے رہے ہیں، گھر میں کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں، بیٹا یہ کام آپ کو کرنا ہے، یا باہر سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں، تو بچہ اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اسی طرح اسکول میں بھی جب ایک اسٹوڈنٹ اپنا کام کو اچھے سے کر رہا ہے، وہ ٹیچر نے جو اس کو ٹاسک دیا، جو ہوم ورک دیا، وہ اس کو کر کے لے کر آئے تو اس کو اپریشیٹ کریں، سب کے سامنے اپریشیٹ کریں۔ تو یہ جو احساس ذمہ داری ہے یہ بچوں میں اس ایج میں آنا چاہیے۔ 13 سے اس کی پریکٹس کروانا شروع کر دیں۔ بچے اپنا بیگ خود پیک کریں، بچے اپنے یونیفارم کو کل کے لیے سیٹ کر رکھیں، آئرن بھی بچے کرنا سیکھ جاتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں، مجھے اپنا کام خود کرنا ہے، مجھے یہ کام اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ تو پہلی خوبی تو یہ ہوگی جو کہ آپ نے ان کے اندر پیدا کر دی، تو آگے پھر وہ کامیاب رہیں گے۔ دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ ہے ادب و احترام، بچے میں رسپیکٹ پیدا کرنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بچہ بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑے ہو کر بھی نہیں سیکھتا، اور آج کل کے بچوں میں یہ چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ وہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں دیکھتے، وہ جو کہنا ہے کہہ جاتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ بچوں کو اس بارے میں بھی بتانا،
اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو گائیڈ کریں گے تو زیادہ اچھے رزلٹ ہوں گے کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں اس کا کتنا حکم ہے، اپنے بڑوں سے کیسے پیش آؤ، اپنے چھوٹوں سے کیسے پیش آؤ، یعنی رسپیکٹ، ادب، احترام. اور بچوں کو یہ بھی احساس دلانا کہ بیٹا آپ اس چیز کی توقع کرتے ہو، آپ کو رسپیکٹ چاہیے تو ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے، اور بڑے تو اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. پھر ماں باپ، آپ کے اساتذہ، کوئی بھی آپ سے بڑا ہے ان سب کی رسپیکٹ کرنا، اور نہ صرف وہ رسپیکٹ ایسے ہو کہ آپ اس کے منہ پر کرتے ہو، پیٹھ پیچھے بھی ویسے ہی پیش آنا. یہ بھی ایک بہت ہمارے جو رویے ہیں نا جن میں منافقت نظر آتی ہے کہ بعض اوقات وہ سامنے تو بہت اچھا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اچھے نہیں ہوتے. تو اس چیز کا بچوں کو احساس دلانا، ساتھ ساتھ مطلب سمجھاتے رہنا چاہیے. وہی بات ہے کہ قطرہ قطرہ بھی اگر جو ہے نا گرتا ہے چٹان پر تو اس میں سوراخ کر ہی دیتا ہے. تو یہ صرف پیرنٹس کی اور اساتذہ کی ایک سمجھے کوشش ہوگی، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تیسری خوبی جو ذکر میں کرنا چاہوں گی وہ ہے شرم و حیا. مرد ہو یا عورت، لڑکے ہوں اور لڑکیاں، یہ دونوں میں یہ چیز لازم ہے. اور اس کا شرم و حیا کا تعلق جو ہے وہ 13 to 19، یہ جو ایج فیکٹر ہے ٹین ایج، بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس ایج میں جس کے اندر یہ چیز آ گئی تو وہ ساری عمر اس بات کا خیال رکھے گا. اور پھر وہی بات کرتی ہوں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بچے کو گائیڈ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں جس میں سے ایک شاخ شرم و حیا ہے، اور جس میں یہ باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے. تو بچوں میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اگر ایک لڑکی کا جو زیور ہے وہ ہے شرم و حیا، تو مرد ہے اس کی زینت ہے، اس کا وقار ہے. ایسا نہیں کہ اس کا تعلق صرف خواتین سے ہے یا بچیوں سے ہے، لڑکوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے. دونوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے. اور شرم و حیا جب ہوگی تو وہ بڑوں سے بات کرنے میں خیال بھی رکھیں گے، ان کو لحاظ بھی ہوگا کہ کس طرح بات کرنی ہے، ہر جگہ ہر بات نہیں کہہ دینی ہے. تو یہ خیال لڑکوں کو بھی رکھنا چاہیے اور یہ خیال لڑکیوں کو بھی رکھنا چاہیے. تو بچوں کو یہ گائیڈ بھی کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ان کا پہننا اوڑھنا ہے اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. تو جب اسلام کے تھرو کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ صحیح معنوں میں سمجھ میں آتی ہے، اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے. چوتھی جو خوبی ہے وہ ہے انسان کا محنتی ہونا. اگر آپ محنت کرنے والے ہیں تو آپ کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں ہر جگہ کامیاب رہیں گے. تو اپنے بچوں کے اندر یہ بات ہی پیدا کرنا کہ بیٹا محنت کرنی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے ٹاسک گھر میں دیے جائیں، اس میں اس کی ایفرٹ، اس کا ہارڈ ورک دیکھا جائے، اس پہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. تو محنت کرنے کی عادت بھی اسی ایج سے ڈلتی ہے. ٹھیک ہے، اس ایج میں وہ جو کام کر رہے ہوں، چاہے ان کی کوئی ہابی ہو، ان کے ایسے مشاغل ہوں جو فارغ اوقات میں اختیار کرتے ہیں، تو اس کام کو دل لگا کے محنت سے کریں گے تو وہ کام نکھر کے سامنے آئے گا. اور چاہے اپنی پڑھائی سے متعلق ہو، پڑھائی میں بھی محنت کریں گے، لگاؤ ہوگا، شوق ہوگا، تو اس کا بھی اچھا رزلٹ سامنے آئے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور خوبی جو ہے وہ ہے پانچویں، ایمانداری. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو ایمانداری وہ خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ساری عمر نہ صرف اپنی نظروں میں سرخرو رہتے ہیں، بلکہ آپ کو سمجھیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا. اس لیے کہ آپ کسی جگہ پہ جب جاتے ہیں، آپ وہاں نئے ہیں، کوئی آپ کو نہیں جانتا، لیکن ایک ٹائم آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی، یہ خوبی سامنے آئے گی اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے. جو چیز ان کی ہے وہ ان کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کہیں رکھی ہو تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہے، چاہے وہ سمجھیں بالکل بیکار ہے، ان کے کسی کام کی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں انہیں کسی دوسرے کی چیز سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں جو اپنا کام ہے وہ ایمانداری سے کرنا ہے. انہیں یہ پتا ہو کہ یہ کام میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے،
اس کو مجھے صحیح سے پرفارم کرنا ہے، اور اس لیے پرفارم کرنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 5 وہ باتیں ہیں جو بچوں کے اندر اگر آ جائیں، وہ اپنے اندر یہ ٹین ایجرز پیدا کر لیں، اور اس کی سمجھیں وہ ٹریننگ ٹائم جو ہے وہ 13 to 19 ہے۔ چاہے میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ کوشش کر لیں کہ جی آپ نے 2 خوبیاں بچوں کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 13 to 15 میں کوئی 2 خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ایک ساتھ تو 5 خوبیاں بچے کے اندر نہیں آ جائیں گی نا، میں بھی آپ کے بچے میں 2 خوبیاں پہلے سے ہیں، باقی 3 پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم پیریڈ کتنا ہے، آپ کے پاس یہ ٹائم ہے 13 to 19، کیونکہ اس کے بعد یہ چیزیں ان کے اندر پختہ ہو جائیں گی، اس پہ آپ کو فوکس ہوگا نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو جب ٹھان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اور وہی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان کا خلوص ہے، تو اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کریں گے، جو ایفرٹ کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہوگی۔ اور بس یہی میرا مقصد تھا، یہ میں ذکر کرنا چاہتی تھی ان 5 باتوں کا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جو ہے اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کوششیں کامیاب ہو جائیں اپنے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے، وہ دنیا میں اس طرح جئیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اہم بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔